پاکستان کے اندر جو انارکی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور معذرت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی، اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح گالم گلوچ بریگیڈ کر رہے ہیں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شمار لوگوں کو یہ اسی طرح گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت ہے یہ، ان سب لوگوں کی خاندان کی تربیت، ان کے ماں باپ کی جو تربیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے کم از کم، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کو یہ کھوکھلا کرنے پہ لگ گئے ہیں۔ ان لوگوں کا آئیڈیل جو ہے وہ عمران خان جیسا بد کردار ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کراچی میں کل ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا ہے۔ اب اس کا سب سے برا اثر کیا پڑا ہے کہ چائنیز ایمبیسی کو مکمل طور پر جو تھریٹ آئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی پاکستان کے اندر جو اپنی ایمبیسی کا ویزا سیکشن تھا، مکمل طور پر تمام ویزا سیکشن اپنے بند کر، ان کی یہ اس دفعہ جو تھریٹ آئی ہے یہ بیجنگ سے انہیں موصول ہوئی تھی۔ اسی چیز کی ہم بار بار نشاندہی کر رہے تھے کہ ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو لیڈر ہیں ناعاقبت اندیش لیڈر، ٹھیک ہے، جنہیں کہ اس وقت صرف اقتدار کی ہوس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں درود و پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج شب معراج کا دن، مبارک دن بھی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ دن ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز دن ہے۔ اگر اس کی مناسبت سے اور اس کے جو دینی پہلو ہیں اس کا اگر بغور جائزہ لیا جائے، اور علماء کرام کی جو جید علماء کرام ہیں ان کی رائے کا جو اظہار وہ کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، تو اگر اس پہ ہم عمل کریں اور اس واقعات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کے موقع پر آپ اوپر گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ دونوں کا دورہ کرایا، تو یہ تمام واقعات جو ہیں، جو جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز ہے، اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا جو ہے اعادہ کرنا چاہیے، اور اس سے مستقبل میں جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہم لوگوں سے ہو چکے ہیں، انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار جب تک روز قیامت واقعہ نہیں ہو جاتی، توبہ استغفار کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جو کلمہ گو مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے اس واقعے کی نسبت سے اگر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انارکی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، جو انتشار کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور معذرت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی، اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح گالم گلوچ بریگیڈ کر رہے ہیں، اور میرے کچھ پچھلے ویلاگ تھے، میں نے عمران خان صاحب کے فیور میں بھی کی بات، جو کہ ایک پولیٹیکل انالیسس تھا میرا، اور جو انفارمیشن کی بیس پہ تھا، اس میں میری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے، میں سیدھا سادہ ایک عام پاکستانی ہوں، میرے لیے یہ وطن، اس کی سرزمین اور اس کا گرین پاسپورٹ جو میری شناخت ہے اور جو میرے شناختی کارڈ ملا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مجھے کسی امریکہ کے، برطانیہ کے، کسی دوسرے ملک کی شہریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیشنلٹی کی۔ بے شمار ملکوں میں گیا ہوں، ان ملکوں میں بھی گیا ہوں، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں نے برطانیہ میں یا امریکہ میں ان کا سیکنڈ سٹیزن بن کے رہنا ہے۔ میرا آئی ایم پراؤڈ آف مائی پاکستانی، کہ میں پاکستانی ہوں، میرے ماں باپ کی قبریں یہاں پہ ہیں، میں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، میں نے اس وطن کو چھوڑ کے نہیں جانا بگوڑوں کی طرح۔ بات اس لیے میں نے یہ شروع کی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کا جو اس کا کردار سامنے آ رہا ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شمار لوگوں کو یہ اسی طرح گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کے لیڈر کی تربیت ہے، یہ عمران خان کی بھی تربیت یہی ہے، اور جو کام وہ ماضی میں کرتا رہا ہے کنٹینر میں کھڑے ہو کے، اور جو اس کے لیڈر کرتے رہے ہیں، جس انداز سے وہ بیوروکریسی کو اور پولیس کو اور دیگر لوگوں کو اور عام پالیٹیشنز کو، ججز کو جس طرح وہ دھمکاتے رہے ہیں، گالیاں دیتے رہے ہیں، ان سب لوگوں کی خاندان کی تربیت، ان کے ماں باپ کی جو تربیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے کم از کم، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار گالیاں نکالیں،
جو مرضی کریں، کمنٹس برے ڈالیں، آئی ڈونٹ کیئر. ہم نے اپنا کام وہی کرنا ہے جو میرے ضمیر کے مطابق ہے. مجھے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس جرنلزم میں، اور میں پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اور میں نے پاکستان سے اپنی صحافت کا آغاز کیا، اور یہیں پہ میں نے ختم ہونا ہے، یہیں پہ میں نے مرنا ہے. میں نے کسی اور ملک میں جا کے نہیں مرنا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے کسی ملک میں دوسرے جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. سیر و تفریح کے لیے ضرور جاتے ہیں، مگر کبھی اس نیت سے کبھی نہیں گئے کہ جی وہیں پہ جا کے سیٹلمنٹ کرنی ہے. میرا وطن ہے یہ، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی والوں جو کام کر رہے ہیں، یہ کام یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کو یہ کھوکھلا کرنے پہ لگ گئے ہیں. میں اپنی بات کا یہیں پہ اختتام کروں گا اس حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، مختلف میرے سمیت بے تحاشا سینئر جرنلسٹ ہیں جنہیں عمران خان کے کردار کا اور اس کے ماضی کا مکمل طور پہ پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ شخص کیا تھا اور کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اب کیا کر رہا ہے، اس کے روٹس کیا ہیں، اور یہ کس طرح اس ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ یہی سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی کرنا انہوں نے شروع کر دیا. مجھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات وہیں پہ ختم کروں گا کہ یہ ان کے ماں باپ کی اور ان کے لیڈر کی تربیت ہے. میرے لیڈر جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا ان پہ ایمان ہے. میرے قائد بھی وہی ہیں، میرے آئیڈیل بھی وہی ہیں. ان لوگوں کا آئیڈیل جو ہے وہ عمران خان جیسا بد کردار ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں. کراچی میں کل ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اور بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا ہے. اور اس واقعے سے پہلے اسلام آباد میں ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں بات ہو رہی تھی. کچھ آفیسر آئے تھے ایک ادارے کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا. وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے تھے اور بڑے اس کا عمران خان کے لور ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. کہ جی چند گھنٹوں بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے. ان صاحب سے فون پہ بات ہوئی تو وہ شرمندہ بھی نہیں تھا. نہیں جی اب وہ اس کی حکومت نہیں ہے تو یہ بھگتا ہے، یہ تباہ برباد ہوتا ہے، ہو جائے. آئی بات سرپرائز کہ یار یہ شخص اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ رہا ہے سرکاری، اور اب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے. کیا اس سے کوئی شرم ہے کہ یہ کیا اس ملک کے بارے میں، اداروں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ کیا دہشت گرد جو ہیں ہم خود پیدا کر رہے ہیں، یا اسے ہماری سوسائٹی پروان چڑھا رہی ہے؟ جو لوگ اس کے محرک تھے، خان صاحب نے ہی اپنے دور اقتدار میں جو ہے کے پی کے میں بے تحاشا جو دہشت گرد تھے انہیں رہا کر دیا جیلوں سے، جو کہ القاعدہ اور طالبان کے بالکل قریبی لوگ تھے اور نامینیٹڈ تھے پاکستان کے اندر. بے تحاشا انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی تھیں ماضی میں، اور ان کے پرچے درج ہوئے ہوئے تھے. ان کا ریکارڈ سارا تھا، کرمنل تھا، دہشت گردی کا ریکارڈ تھا، مگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے گا کہ آئے دن پشاور میں کے پی کے ڈفرینٹ شہروں میں، اور اب یہ جو ہے زہر یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کا سب سے برا اثر کیا پڑا ہے پاکستان کی اکانومی پہ. پاکستان کے اندر اس وقت میں بتاتا چلوں کہ چائنیز ایمبیسی کو مکمل طور پر جو تھریٹ آئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی پاکستان کے اندر جو اپنی ایمبیسی کا ویزا سیکشن تھا، مکمل طور پر تمام ویزا سیکشن اپنے بند کر دیے. اور یہ وارننگ انہیں بیجنگ سے، ان کے فارن آفس کی طرف سے موصول ہوئی. چائنیز پاکستان کے اندر اس وقت ڈفرینٹ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، ایک سی پیک اور ایک نان سی پیک، گوادر سمیت. اب یہ یہاں پر 30,000 سے زیادہ چائنیز جو ہیں وہ اس کا ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چائنیز نے اپنے تمام جو نقل و حرکت ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں بالکل محدود کر دی ہے. اسلام آباد سمیت تمام ان کے چائنا کے پاکستان کے اندر تمام شہروں میں جتنے قونصلیٹ خانے سب مکمل طور پر انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے. سٹاف انہوں نے اپنا محدود کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو روزانہ کی بنیاد پر چائنیز سکل ورکرز چائنا سے پاکستان آ رہے تھے، ان کی آمد و رفت بالکل رک گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. انہوں نے وہاں پہ بیجنگ نے روک دی ہے کہ اب آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جو چائنیز ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر واپس آ جائیں، جن کی یہاں پر اس طرح ضرورت نہیں ہے. اور جتنے پروجیکٹ اس وقت جو امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں، جو 50 سے زیادہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں، نان سی پیک ایٹ سی پیک، جو بڑے پروجیکٹ میں بات کر رہا ہوں،
وہ اس کا شدید متاثر ہو گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. وہ اس لیے کہ ان کے اوپر بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایک دم وہ ہر چیز رک گئی ہے. ان کی ورکنگ رک گئی ہے، ان کی نقل و حرکت رک گئی ہے اور وہ محدود ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ اس دفعہ جو تھریٹ آئی ہے یہ بیجنگ سے انہیں موصول ہوئی تھی، اور جو چائنا کے اندر پاکستان کا جو سفارتی سرگرمیاں انہوں نے محدود کر دی ہیں، یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسی چیز کی ہم بار بار نشاندہی کر رہے تھے کہ ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے یہ جو لیڈر ہیں ناعاقبت اندیش لیڈر، ٹھیک ہے، جنہیں کہ اس وقت صرف اقتدار کی حوث ہے کہ انہیں کسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس کا دروازہ کھل جائے، جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں، فوج اور آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا شروع کر دیں. انہیں بتایا گیا تھا، ان اداروں کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ بھائی اب ہماری طرف آپ مت دیکھیں، ماضی میں جو گناہ کبیرہ ہم سے ہو چکا ہے، جو گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں، ہم اس کی معافی مانگ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ قبل، جو ماضی کے ڈی جی ایس پی آر تھے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، مگر ہمیں ہمارے اوپر یہ جو غداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ مت لگائیں. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر جب انسان کام کرتا ہے، کوئی آفیسر کام کرتا ہے، کوئی ورکر کام کرتا ہے، کوئی لیبر مین کام کرتا ہے، تو اس سے غلطی کا جو ہے احتمال 100% ہوتا ہے کہ وہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے. وہ غلطی قابل معافی ہوتی ہے، قابل گرفت ہوتی ہے. اس غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے. اب جن لوگوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے تو ماں باپ کی توبہ، ہم نے آپ کے قریب نہیں آنا، نہ آپ کو آنے دینا ہے. ان کا اصل روپ انہوں نے دیکھ لیا ہے. وہ بار بار انہیں منع کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، یہ کام نہ کریں، مگر خان صاحب میں نہ مانوں والی وہی ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باز نہیں آ رہے. اب یہ جو چائنیز کا میں نے بتایا ہے، یہ بہت دکھ اور درد والا واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی عالمی مالیاتی اداروں کے اندر اس وقت جو ہم دباؤ کا شکار ہیں، اور اس سی پیک اور دیگر جو سی پیک نان سی پیک پروجیکٹ ہیں، یہ جب کام بند کریں گے تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ مزید متاثر ہوگی. اس سے ہٹ کر جو یورپینس یا دیگر ملکوں کے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی شاید یہاں پہ نہ آنا پسند کریں اور انہیں بھی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے. اب اس پہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہے. جو میری اطلاعات ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے وہ ملک کی اداروں کو تو ایک طرف جو رگڑا دے رہی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، انہیں بلیک میل کر رہی ہے اپنے بیانات کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی لابی بھی کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اندرونی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی. اور یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ خبریں جو ہیں بریک ہونا شروع ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا یہ جو کردار ہے، یہ جو نیا چہرہ ہے، یہ غداری سے بڑھ کے ہے. یہ کیونکہ انہیں اقتدار نہیں مل رہا اس وقت اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے قومی سیاست کے، تو یہ قومی سیاست کے دائرے میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے اور واپس نہیں آنا چاہ رہے، اور یہ بدماشی کے بل بوتے پہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ اب نہیں ہونا. یہ واضح طور پر ان کے لیے وہ تمام جو ڈورز ہیں، چور دروازے، وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں سے اب ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. رستہ ایک ہی ہے، وہ ہے سیدھا رستہ. آئیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں، مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں. وہ یہ کام کرنے کو عمران خان اور اس کی جو کچن کیبنٹ کے جو ماضی کے لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے روٹس نہیں ہیں. یہ انتہائی ایک خطرناک اور دردناک صورتحال ہے. اس پہ دل بھی دکھا ہوا ہے کیونکہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے اور ایسی بھی ہے کہ جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس لیے وہ میں کبھی بیان کروں گا بھی نہیں. مگر اس کے ساتھ ہی اپنے آج اس کا ولاگ کا اختتام کروں گا اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.